بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ. لا حول ولا قوة الا باللہ. حی علی الصلاۃ. لا حول ولا قوة الا باللہ. حی علی الفلاح. لا حول ولا قوة الا باللہ. حی علی الفلاح. لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. واجب التکریم حاضرین کرام، سب دوستوں دے علم سے اور جڑے نہیں جانتے انہوں نے اطلاع پہ میں آخری جمعہ تھوڑے سامنے بیان پڑھا رہا اور پھر نہیں مسجد چاہنا انشاءاللہ پھر کروں ہی حج نو روانہ ہو جانا اور پھر 13-14 نومبر نو انشاءاللہ واپسی. اللہ خیریت میں سفر طے کرائے.
تو ہونی جڑے دوست ہیں مل رہے یا گھر مل رہے بس 4 تاریخ میں انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ خیر کرے کہ حرمین چاہاں گے قبول فرمائے اللہ پاک. اللہ اکبر. سفر دی روانگی کے موقع تے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ آؤندے کہ یا رسول اللہ سفر سے جانا چاہنے تو نبی علیہ السلام اس موقع تے جڑیاں دعاواں دیندے وہ بھی اس مناسبت نہ کوئی ریکارڈ ہو جان. رخصت کرنے والوں رخصت کرنے کے موقع تے کی آکھنا چاہیے اور جڑا جان والا وہ کی ہے کیونکہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی ساڈے لئی اسوہ حسنہ بہت کامل نمونہ. کوئی شے حضور پاک چھڈ کے نہیں گئے. ہر شے آپ نے سمجھا دیتی ہے بہترا ہونا چاہیے اور دعاواں بھی آپ نے وہ کیتیاں جنہاں تو بہتر دعا کوئی نہیں سوچ سکتا. حدیث پاک دے اندر آوندا ایک شخص نبی علیہ السلام دی خدمت حاضر ہوا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ انی ارید سفرا فزوجنی. اللہ دے رسول میں سفر سے جانا چاہنا تو مینوں کوئی سفر خرچ دیو. یہ سفر خرچ نے آخیا میرے لیے کوئی دعاواں کرو جڑیاں سفر میرا ساتھ دین اللہ میری مدد فرمائے. وقالا اللہ دے رسول علیہ السلام نے آخیا زبدک اللہ التقویٰ. سب تو پہلا یہ گل کہی کہ اللہ تعالیٰ تینوں تقویٰ دا زیادہ راہ نصیب کرے. جتھے جتھے تو ہمیں اللہ دا خوف اور تقویٰ جڑا کہ برائی تو بچنا اللہ دے حکم اے تیرا زیادہ راہ. کالا زدنی کہنے لگا اللہ دے رسول کچھ اور دعا فرماؤ. فرمایا غفر ذنبک کہ جڑی پہلی گل تینوں دسی ہے وہ کوئی آسان نہیں. ہر حال خدا دا حکم مننا تے گناہ تو بچنا بڑا مشکل مرحلہ. اس تو دوسری دعا میں تیرے یہ منگنا کہ اگر کوئی کوتاہی ہو گئے کوئی قصور ہو جائے گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تیرے گناہ معاف کرے. کہا زدنی بے ابی انت امی کہنے لگا میرے ماں باپ یا رسول اللہ تہاڈے سے قربان ہون کچھ اور فرماؤ. آپ نے فرمایا کالا ویسر لک الخیر ہائے سما کن کہ تو کسے تھاں بھی ہوویں کسے جگہ بھی ہوویں اللہ تعالیٰ تیرے لیے خیر نو آسان کرے بلائیاں نصیب ہون. اے 3 دعاواں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیاں کہ اللہ تعالیٰ تقویٰ نو تیرا زیادہ راہ بناوے قصور کوئی ہو جائے تو معاف کرے اور جس جگہ بھی تو ہمیں تیرے لیے اللہ تعالیٰ خیر نو آسان کرے. دوسرے صحابی نے بیان فرمایا کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اراد ان یصعد الجیش جدوں حضور علیہ السلام کسی لشکر نو یا کسی آدمی نو رخصت کرنا چاہتے تو اس ویا دعا جڑی سی فرماؤندے استودع اللہ دینکم و امانتکم بخواتیم اعمالکم کہ میں اللہ دے سپرد کر رہا خدا دی امانت دے کر رہا ہے تیرے دین نو کہ اللہ تعالیٰ تیرا دین سلامت رکھے. تیری امانت نو امانت یہ بھی ہے تو دیانتدار رہے یہ بھی ہے جڑا بال بچہ تو پیچھے چھڈ دیا دوست چھڈ چلے صاحب امانت ہے اللہ انہاں دی حفاظت فرمائے. وخواتیم اعمالکم اینوں بھی میں اللہ دے حوالے کرنا اللہ تعالیٰ تیرے ہر معاملے نو بخیر کرے دنیا اور آخرت دے جنے کام ہیں انہاں دا انجام اچھا ہوئے کوئی برا رزلٹ نہ سامنے آئے. اے تے 2 دعاواں جڑیاں ہمیشہ لیے تواڈے سارے لیے کارآمد ہے. جانا چاہو تو ساتھیاں بھی کہہ کے جاؤ کہ اپنے لیے بھی دعا کرو. تسی تو ہن کہہ نہیں سکتے میں آپ اس دعا نو بدل کے جڑی حضور نے اثر مسافر لکھی تھی وہ زبدک اللہ کیا میں کہہ لینا زبدنی اللہ التقویٰ کہ اللہ مینوں زیادہ راہ نصیب کرے وغفر ذنبی میرے کو قصور کوتاہیاں ہو جان معاف فرمائے ویسر علی الخیر ایسو ما کنتو کتے بھی میں ہواں اللہ تعالیٰ میرے لیے خیر نو آسان کرے. اللہ دے پاک پیغمبر دی دعائیاں بہترین سرمایہ کہ مسافر لی. اللہ ہر شخص نو نبی علیہ السلام نام محبت اور حضور دے طریقے دی پیروی نصیب کرے. دامن شد 10 دادن مردس اقبال نے آخیا جب حضور دا دامن ہتھوں چھڑ جاندہ نا تو امت مر جاتی ہے پھر وہ مسلمان اور کلمہ کو کوئی شے نہیں. دامن شد 10 دادن مردنس چون گلس باد خلاف سردنا جس طرح پھل دی پتیاں جدو پت چڑھتے دن آتے بکھر جاندیاں نا یہو جہ مسلمان اور امتاں جڑیاں برباد ہی ہے پھر کچھ نہیں پلے رہ جانا. اس تو اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دا اسوہ حضور دی سنت ہر معاملے سارے لیے روشنی دا منار ہے اور بالکل وہی پیروی جی دنیا اور آخرت دی پلائیاں. اللہ اکبر. دوسری بات یہ کہ حج دے اندر بہت ساری چیزاں طواف یا صحیح بھی ہے مگر جنہوں آپ نے اصل حج قرار دیتا جڑا اگے پیچھے نہیں ہو سکتا انہوں نے فرمایا حج عرفہ عرفات دے میدان دی حاضری یہ اصل حج ہے. باقی ساری جڑیاں شے نا یہ اگے پیچھے بھی ہو جان تو کوئی راج ہے. عرفات دا وقوف جڑا یا اس میدان حاضری نہ ہوئے تو کوئی شے مگر اس دن دے بارے جڑا فرمایا گیا بے اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں فخر کرتا فرشتیاں کہ لوگ جنہاں دے بال بکھرے مٹی کٹا انہاں دے پیار اور سر ننگے کی میرے کو منگ دے
تو فرشتیاں نے اللہ تیرے کو اپنے گناہ دی معافی منگدے تو رب العالمین آندا میں انہاں سارے دے گناہ معاف کر دیتی تو اسے فرشتیاں دے اللہ انہاں ایسے بندے جی جنہاں دے اعمال نامے اندے گندے ساری عمر انہوں گناہ کیتے اللہ پاک فرماؤندا میرے تو کوئی بھلا نہیں مگر انہاں لوگوں نے انہاں جڑا صبر کیتا اور یہ سنیا کہ خدا دا گھر ہے تے بوئے تے جا کے معافی منگ رہی ہے تے بندے بھی معاف کر دے وہ تے رب ہے اس لیے انہاں جڑا برے حال آئے بال بچہ چھڈیا خرچ کیتے میں انہاں معاف کر دیتا اور بخش دیتا بڑی بڑی گل اور اس پر امام جعفر صادق فرماؤندے میدان عرفات چوں نکل لگے جس بندے نے سمجھا نا میری بخش نہیں ہوئی انہیں سب تو بڑا گناہ کیتا وہ سارے پچھلے گناہ کے مقابلے جے بڑا ہے یہ خدا دی رحمت تو نا امید ہویا کہ میرے لیے خدا دی رحمت کوئی حصہ نہیں صرف نیتاں ٹھیک اور اپنا جنہاں اللہ تعالیٰ دے حضور دعاواں اے سچے دل نہ ہونی چاہیے باقی خدا دی رحمت بہت بڑی ہے وہ دے اندر ساڈے گناہ کچھ بھی نہیں تو میدان عرفات کے اندر جو کچھ دعائیں کیتیاں جانے مشتاق صاحب بھی بیٹھے ہیں فاروق بھی شاید اجے بہت حاجی رہیں گے میں جنیاں کچھ دعاواں اللہ دے بندیاں نے دسیاں جنہاں پڑھن دا وقت بھی لنگ جائے ورنہ بہت لوگ اس وقت نو ضائع کر دیں تفریح مناؤندے ہیں گلاں شروع ہو جاندے انہاں کو کوئی ایسا ذکر نہیں ہوندا جس چ لگے رہن تو آ کتاب بھی ایسے تسی میرے ہاتھ ویکھ لے جی ایک تاریخ ہے کہ میں اسے 26 سال دا سی اللہ تعالیٰ نے پہلا حج میں نصیب کیتا اور اسی 10 بندے اپنے پنڈ دے اکٹھے حج تے گئے اور بحری سفر سی بڑا عرصہ رہے اتنے تو ساڈے اس دسوئے دے عالم سی اللہ تعالیٰ انہوں جنت الفردوس اعلیٰ مقام دے محمد شریف اشرف اس وقت کھلی چھٹی سی مختلف جگہ سے نا لوگ درس دیندے سی آپ اپنی زبان سے لوگ پھر مسائل بھی انہوں کو پوچھتے ایک کرسی یہاں دی سی یہ درس دینا پھر کچھ مسائل ہوئے جنہاں تو میرے تو متاثر ہو کے انہوں نے کہا اتنی چھوٹی عمر یار تو کتوں دسیا تو پھر خوش ہو کے کتاب انہوں نے اپنی کول سی یہ تو دس لی سی مینو ہی دیتی میں اتنے نوٹ بھی کر دیتا ہوں نویں میرے کو آ گئی ہے مگر یہ پرانا نسخہ القرا لکھا سے جمل پورا کہ جڑا مکہ جان کا ارادہ رکھتا نا وہ لیے امام محب الدین تبری رحمۃ اللہ نے ضیافت کہ میں انہوں نے پکی پکائی روٹی دیتی ہے کہ ہر مسئلہ ہر معاملہ جڑا حج کے بارے بیان ہویا ایک انسائکلوپیڈیا بناتی تو جب اتنے پھر عرفات کے میدان پہنچے اس میں دسیا کہ حضرت علی اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدعوان دا لکھا کہ انہوں نے کیا لیسا فی الموقف قول ولا عمل افضل من هذا الدعاء واول من ينظر اللہ علیہ صاحب هذا القول اذا وقف بعرفہ کہ میدان عرفات جو کچھ اسی ہے تو قول اور عمل سکھا رہے ہیں تو کوئی افضل دعا نہیں اور اللہ تعالیٰ جدوں اس بندے نو ویکھدا میدان عرفات دے اندر فیستقبل بیت الحرام بے وجہ تو مکہ شریف نو منہ کر کے ہوندا ویبسط یدیک کہات دائی اور جس طرح ایک منگن والا منگدا اس طرح ہاتھ پھیلاوندا ثم یلبی ثلاثن پھر 3 واری تو لبیک آندا میدان عرفات لبیک پڑھدا ویکبر ثلاثن اور 3 واری اللہ اکبر آخدا وَيَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 100 مرتبہ ثم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما يقول ذلك 100 مرہ 100 باری انو آکے پھر شیطان رجیم تو پناہ مانگے ان اللہ سمیع 3 بار یہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ السمیع العلیم ثم یقرأ فاتحۃ الکتاب 3 مرات پھر سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھے ہر مرتبہ بسم اللہ تو شروع کرے آخر تے آمین کہے ثم یقرأ قل هو اللہ احد 100 مرہ پھر 100 بار قل هو اللہ احد پڑھے وہ دے شروع بسم اللہ اور بعد درود شریف صلی اللہ و ملائکتہ علی النبی نبی الامی و علی آلہ وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھے کہ اللہ اور وہ فرشتے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے انہوں دی یاد سے درود بھیجن صلی اللہ و ملائکتہ علی النبی الامی و علی آلہ وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 100 پھر اپنے لیے اور اپنے والدین لیے رشتہ داراں لیے سب مومناں لیے دعا کرے جدوں یہ تو فارغ ہوئے تو پھر پیچھا ہی آ جائے 3 بار یہ مقالہ جڑا دہراوے لا یکون لو پھر موقف قول ولا عمل حتی یمسی سارا شام تک وہ ہوئے معاملہ رہے فیضا امسا جدوں پھر انہوں شام ہوندی ہے نا دعاواں با اللہ بالملائکہ اللہ پھر اسے فرشتاں فخر کرتا یقول انظر العبدی وہ سے آندا کہ میرے بندے نے دیکھو استقبل بیتی
میرے گھر والے کا منہ فکبرنی میری بڑائی بیان کی لبانی لبیک کیا وسبانی تسبیحاں کیتیاں حمدانی وحللنی لا الہ الا وکرا بحب سور جہڑیاں صورتاں مینوں بہت پیاریاں وہ پڑھیاں نے وصلی علی نبی میرے نبی جی نے درود بھیجا او شاید حکم میں ان تانوں اے فرشتو گواہ بناونا نہیں کر قبل تو عمل آؤ کہ میں دے عمل قبول فر کیتے واہ جب تو لو اجرہ ادا ثواب دے لازم کرتا وغفرت له ذنبہ کوئی دے قصور اور گناہ سی معاف کرتے وشفاعت فی من تشفع لا تے جدے جی ہن ایتھے سفارش کروں گا میں دیوں سفارشاں دعاں قبول کروں گا ولو شفا فی اہل الموقف شفاعت فیم اور اگر یہ سارے میدان عرفات کی سفارش کروں گا نا میں وہ بھی رد نہیں کروں گا انہیں میری یاد اور بندگی اے سمجھو بنا کے خاکہ جا چھوٹا جا کاغذ سے تے سارے حاجیاں نے فوٹو سٹیٹ تقسیم کر دیو تے میدان عرفات یارہ جڑا نا کام اتنے لگے رہو ایویں ہور فضول گلاں اور باتاں کا کوئی فائدہ نہیں اللہ تعالیٰ نے یاد کرو اور پکارو اس دن تو بہتر کوئی دن نہیں اور یہ بار بار نہیں نصیب ہوندا فضیل ابن یاد رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے کہ میں میدان عرفات کھڑا سی والناس یدون لوگ دعاواں کرتے سی وہ یبکی بکا سکلا محترکہ تے حضرت فضیل اس طرح روندے رہے جویں کسی بیوہ عورت دا بچہ مر گیا ہوئے تو اس کی غم تو جلی ہوئے فلما قادت الشمس تسقط کعبہ دار رہے تھے جدو دیکھا بھی سورج ہن ڈبن سے گیا اسے اپنی داڑھی نو پھڑیا ثم رفع راسه الى السماء آسمان نو منہ کیتا وقال واسواتا من کا وین غفر سے ہمیں تینوں معافی مل بھی گئی کتنی بدبختی تیری تو اینی عمر خدا دی نافرمانی گزار دیتی سب تو بڑی بات جب تو اسی غافل ہیں تو آیتاں میں قرآن مجید میں پڑھی ہوئی ہے بے زندگی اسی سمجھتے بڑی لمبی ہے جی توبہ نہیں آؤندے حالانکہ استغفار جڑا ہے جلی اللہ اور دے رسول نے نہیں تاکید کی بے ہر قدم سے معافی منگتے رہو پتہ نہیں وقت کدوں موڑ پڑھنے والے صرف قصہ کہانی سمجھتے مگر آخر سے جو وارث شاہ نے ختم کیا کتاب میں اس نے کیا بھی ہیر رانجھا تے ایویں کہانی ہے گل تیری اپنی ہے یہ جسم تیرا جڑا رانجھا روح تیری ہے اندر ہیر ہے یہ پھر آؤندے جیسے سورے وہ فرشتے ہے تینوں پھر قبر چ رکھ دیں اتنے منکر نکیر آ جاندے تیرا حساب ہوں اس جگہ سے پھر آدھے ہوں سمجھ لئی مورکھا ہے ویڑا وقت کھتڑا ہاتھ نہ آیا جب وقت ہاتھوں نکل گیا مڑ کے ملنا کوئی نہیں تو اے مکنا بن ہوں سمجھ لے مورکھا ہے ویڑا وقت کھتڑا ہاتھ نہ آیا اس نفس شیطان دے لگ آکھے کیوں قیمتی وقت گوایا توبہ کر لا اور اس توبہ لی جہاں دعاواں لکھیاں امام نے وہ ایک بدو کا لکھا اور اس دعا میں سمجھنا اس میں کمال ہی کر دیتی وہ بدوی جڑا دعا کر رہا ہے میدان عرفات کے اندر انہیں اپنے رب نو صرف یہ کیا کہ اللہ میرے کو جڑا نا کوئی ہور شے خدا دی نہیں میں مجرم اور قصوروار ہاں مگر مینوں تو معاف کر اللہ میں ذنوبی لم تب کے اللہ رضا فاق اے اللہ میں گناہ اینے کیتے ہیں بھی انہاں گناہ نے ہن میرے لیے ہور کوئی شے باقی نہیں چھڈی الا رضا فاق صرف تیری معافی دی امید نہ او دے نہ ہن میں بچ سکنا ورنہ نہ میرے کو کوئی عمل ہے نہ ہن کوئی نیکیاں جنہاں نہ میں توبہ اور معافی دا حقدار ہوں اللہ میں ذنوبی لم تب کے الا رضا فاق وقت قدم تو الیکا تے میں ہن وطنوں تکے کھاندا ایتھے آ گیا میدان عرفات فمن لیا بما لا استحل تے تو مینوں شے اپنے فضل نال عطا کر دے جہاں میں حقدار نہیں میں یہ نہیں منہ رکھدا میں کہاں میں لے کے ایسے لے کوئی نہیں میں بما لا استحل واتنی ما لا استحق او شاید مینوں عطا کر دے جڑا میرٹ نہیں میرا بندا مگر تیرا فضل اور رحمت وڈی بے طولک و فضلک صرف اپنا فضل تے وڈی رحمت جڑی او دے صدقے بخش دے دربار تیرے حاضر ہے مگر میں اپنے آپ نے اس قابل نہیں سمجھدا کہ مینوں معافی ملے تیرا فضل اور رحمت جڑی نا وہ بہت وڈی ہے او دے سامنے کوئی شے نہیں والافضل ان یکون حالت دعا مستقبل عند سکرات تو پھر لکھ دے امام کہ آدمی نو چاہیے بے اس دن نہ کوئی ایک لمحہ ضائع نہ کرے اور پوری کوشش کرے کہ جڑا نا موقع ملیا یہ تو میں فائدہ اٹھا رہا ہوں دعاواں کر لواں رج کے بعد هذا الموقف ما وجدت له سبيلا بانه ليس في اليوم الا لله في تقام النار تو ان علی علیہ السلام نے دیکھتے ایڈا بڑا امام جڑا کعبے دا کئی سال امام رہا علی علیہ السلام لکھا انہیں باقیہ نہیں لکھا
اس تو سارے لوگ حال حال کر دیں پہ علی علیہ السلام کہتا حسین علیہ السلام بخاری شریف بھی اتنا ہی ہے انہیں امام نے لکھا یہ اہل بیت کی ایک علامت ہے کہ رضی اللہ عنہ بھی تھی سب کہہ سکتے جی علیہ السلام بھی السلام علیکم میں تو آنا وہ گل نہیں مگر نشانی ہے بجے دن علیہ السلام ہوگا حضور دے خاندان دا ہوگی علامت مقرر ہوئی تو فرماؤں لا دا حاضر موقع میں جب تیرے سبیرہ کہ حضرت علی فرماؤں مینو جب تک گنجائش ملو گی نہ میں میدان عرفات کی حاضری نہیں کرنی کیونکہ موقع ایسا ہے لأنه ليس في الأرض يوم إلا لله فيه يتقى من النار کیونکہ زمین دے اندر اور کوئی دن ایسا نہیں جس دے اندر اللہ تعالیٰ اس تو زیادہ لوگوں کو معاف کرے فاکثر فی ان تقول اللہم آتک رقبتی من النار واوصلی من الرزق الحلال واصرف عنی فسقط الجن والانس فإن عامۃ ما يدعو بلاؤں تو فرماؤں زیادہ یہی دعا کریا کر کے اللہ میری گردن دوزخ تو آزاد کر دے اور میرے لیے حلال رزق بہت گنجائش اور فراخی پیدا کر کھلا رزق دے تے جن اور انسان ہے نا تو جنہیں بدماش ہے نا انہاں سارے شرارتوں اور فتنہ میں تو دور رکھیں فإن عامۃ ما يدعو باليوم فرماؤں سب تو عام دعا جڑی میں اس دن کردا ورنہ جڑی مرضی کو دعا کرے اللہ نو پسند ہی پسند ہے تو رسول کریم علیہ السلام نے جدو فرمایا کہ سب تو اعلیٰ دعا جڑی میں اور میرے تو پہلا پیغمبراں نے کیتی ہے میدان عرفات لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر تو لکھ دے بھی سے قال سفیان اما علمت ما قال میت بن ابی سعد حضرت سفیان بن عیینہ نے ایک بندے نے پوچھا یہ تو ثنا ہے تعریف ہے خدا دی دعا ہے کوئی نہیں منگیا کچھ نہیں انہاں کہ یار تینوں یہ بھی نہیں پتہ لگتا کہ اللہ دے رسول نے تو جو کچھ دسیا اپنی جگہ سے امیہ بن سلد عرب شاعر ہین آتا عبداللہ ابن جدان یطلب النائلہ وہ بڑا سردار عرب دا جڑا سی عبداللہ بن جدان اس کو کچھ لین گیا کہ میری امداد کرے کالا میہ انہیں اتنے کوئی اور گل نہیں کی نہ وہ کچھ منگیا اشعار پڑھے اذکر حاجتی ان قد کفانی ہے باؤ کہ نسیمت کرے باؤ کہ میں ہن تینوں دس کے آکھاں بھی مینوں آ شاید دے یا صرف تیری تعریف کر دینا ہی کافی ہے کیونکہ میں جاننا تیری عادت ہے عطا کرنا دینا جڑا تیری عادت ہے اس تو میں آکھنا دے یہ بھی نامناسب ہی گل ہے وَعِلْمَكَ بِالْحُقُوقِ وَأَنْتَ فَضْلٌ لَكَ الْحَسَبُ الْمُحَدَّبُ وَالثَّوَابُ تو بڑے اچھے گھرانے چوں تے بڑا تیرا مرتبہ اذا اثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرض الثناء جدوں کوئی بندہ تیری تعریف کردا نا تو انہوں گاں پھر سوال کرن دی لوڑ نہیں رہندی تو اس تعریف تو ہی متاثر ہو جانا میں اینا جب ڈایا بھی تو سخی ہیں تے داتاں غنی ہیں مطلب یہ ہوئی ہے بھی بیچارہ حاجت مند ثم قال یا حسین ھذا مخلوق یکتفى بالثناء دون مسئلہ تو کیا سوال کرنا ہے کہ ویکھ لا اے مخلوق ہے جی صرف تعریف کرتی جائے نا سوال نہ بھی کیتا جائے نہیں کافی ہوں فکیف بالخالق اللہ کا کی معاملہ پہ انہوں نے جدو ایسے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اور ساریاں دعاواں نا افضل الدعاء الحمدللہ تسی الحمدللہ یاد جنا سب تو بڑی دعا حالانکہ دعا دا کلمہ کوئی نہیں مگر جدو ساریاں تعریفاں خدا دیاں کرتیاں تو رازق ہیں تو شافی ہیں تو علیم ہیں تو کسر کوئی نہ رہی اللہ تعالیٰ دی رحمت آپ پہ جوش مار دی جے مینوں شافی آندا شفا دے میرا کام ہے بیمار ہے شفا دینا یہ آندا سلام ہے تو سلامتی اور سکھ تیرے کوئی ہے یہ پریشانیاں دور کرو یہ مہمن آندا مینوں کہ تو حفاظت کرنے والا اینوں سارے دشمنوں تو بچا کے رکھم تو فرمایا مخلوق دی تعریف اس امیہ نے کی تھی میں تینوں میں اپنی حاجت دساں یا یہ تے بھروسہ کراں میں تیری یاد خود ہی عطا کرنا تینوں کہن دی لوڑ نہیں پیندی تو رب دا حال پھر کی ہوگا اللہ رب العالمین بہت رحیم اور کریم ہے اور رحمتاں دا کوئی اندازہ نہیں تو میدان عرفات دیاں دعاواں اور یہ ذکر جڑا یہ بھی سارے حاجیاں تک فوٹو سٹیٹ کرا کے نا ایک کاغذ تقسیم کرنا چاہیے بے وقت ضائع نہ کرو وہ دے اندر جنہ ہو سکتا اللہ تعالیٰ دی بندگی کرو دعاواں کرو سب تو بہتر بات ہے اور نال ہی حضرت عبداللہ بن مسعود فرماؤں دے یہ دعا خیر کوئی پڑھیا لکھا کر سکتا ہے مشکل کوئی نہیں کہ 1000 مرتبہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ کو جو منگوں گا اللہ انہوں عطا کروں گا سوائے دے بھی اور رشتہ داراں نہ بگاڑ چاہتا ہوئے یا گناہ دی دعا کرے یہ نہیں قبول باقی سب منظوری منظور اشر کریں 10 کلمے آئے فرمایا 1000 واری پڑھنے ہیں سبحان الذی فی السماء عرش پاک ہے خدا جدی حکومت آسمانہ چاہیے سبحان الذی فی الارض موتہ پاک ہے خدا کے زمین نہیں وہ قدمہ تھلے سبحان الذی فی البحر سبیلہ
پاک ہے خدا جدا سمندر چ حکم جاری ہے سبحان الذی فی النار سلطان اگ چ بھی او دا ہی راج ہے سبحان الذی فی الجنت رحمت جدی رحمت ہے جنت دے اندر او پاک خدا سبحان الذی فی القبر فی النار سلطان او خدا سبحان اور پاک ہے جنہیں دوزخی ظالمہ نہیں بنائی ہے سبحان الذی وضع الارض زمین نو بچھایا سبحان الذی رفع آسمان اٹھایا سبحان الذی فی القبر قضاء قبر دے اندر وہ یا فیصلہ جاری ہے سبحان الذی لا منجا ولا ملجا منہ الا الیہ سبحان الذی فی القرآن وحی 10 کرنے سبحان الذی فی السماء عرشہ سبحان الذی فی الارض موتہ سبحان الذی فی البحر سبیلہ سبحان الذی فی النار سلطانہ سبحان الذی فی الجنت رحمتہ سبحان الذی فی القبر قضاء سبحان الذی رفع السماء سبحان الذی وضع الارض سبحان الذی لا منجا ولا ملجا منہ الا الیہ سبحان الذی فی القرآن وحی تو چلو ریکارڈ ہو گیا کبھی لوگ کچھ اس پہ عمل کریں گے شاید مینوں بھی اللہ تعالیٰ تو کچھ حصہ نصیب کر دے رب توفیق دے اور میری دعا سب نو اللہ موقع دے جڑے اتنے پیچھے ہے انہوں نے لے جائے جڑے اگے گئے اللہ تعالیٰ انہوں نے بار بار نصیب کرے ایک حدیث پاک حضور نے فرمایا بھی جنہوں اللہ تعالیٰ نے صحت دیتی تے مال بھی دیتا بے شک انہیں حج عمرہ کر لیا مگر 5 سال گزر گئے وہ دوبارہ نہیں گیا تو اللہ تعالیٰ اس بندے تے سخت ناراض ہے یہ 5 سال ہو گئے تو دوبارہ ملنے نہیں آیا تو جنہوں نے رب توفیق دیتی وہ کسر نہ چھڈیا کرن اور اگر اپنے بچوں لے کے بھی جان کس طرح ایک عورت نے اپنا بچہ حضور سواری چ سی انہیں بچہ سامنے کر کے آخیا اللہ دے رسول اس بچے کا بھی حج ہے گا آپ نے فرمایا ہاں یہ بھی حج ہے تو تینوں ثواب ہے تو یہ اٹھائی پھر دی نا تینوں اللہ اجر دے گا اور حج اس بچے کا بھی ٹھیک ہے باقی یہ بالغ ہوئے تو پھر دوبارہ رب مال دے دے دوبارہ حج انہوں کرنا پہنتا مگر وہ بچے کے کھاتے پہلا حج بھی لکھا گیا وہ ثواب بھی ضائع نہیں کیا پاویں وہ بے سمجھ سی مگر جوان ہونے تو بعد دوبارہ اس نے کرنا ہی کرنا اللہ تعالیٰ انہوں موقع دے تو قرآن مجید کی جڑی آیت میں پڑھی ہے سورہ قمر دی یہ اندر اللہ رب العالمین نے ایک آواز کا ذکر کیا کہ تسی ہن جنہ مرضی بے فکر رہو اینا قرآن تمہیں پیغمبر خدا نے سنایا مگر تسی توجہ نہیں کرتے نہ توبہ لاؤندے جے تے یاد رکھو پھر ایک دن وقت آنا جدو ایک ایسی زور دی آواز آنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا پھونکیا جانا بگل بجنا وہ تسی سارے پھر قبراں چ اٹھ کے نکل آنا اس وقت میرے یوم ید الداعی الی شیء کر لو جو کرنا جی اینے سمجھاؤن دے باوجود تسی بعد نہیں آؤندے ایک دن بلاؤن والا بلاؤ گا آواز دے گا نکلو سارے اسرافیل علیہ السلام نے پھونکنا تے پھر الی شیء نکل بہت ہو تواڈے واسطے خطرناک شے جدے ولن تسی پھجانا پھر جہنم سامنے ہونا خشان ابصارم شرم نہ تواڈیاں نظراں پھر چکیاں ہونیاں ہن تانوں نصیحت اثر نہیں کر رہی ہو شرمندہ ہوئے نیویاں نظراں ہونیاں یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر اور تسی اپنی قبراں چ اس طرح نکلو گے اینے انگنت ہو گے جویں بارش ہوندی تو اس وچ ٹڈی دا لا جاندا نا پتنگے اڑنے شروع ہو جاندے محتین لگدا ہے اور تو کسی دی مجال نہیں ہوگی بے ادھر ادھر کھسک کے سارے ڈائریکٹ جانا پؤ گا اس دائی کی طرف یقول الکافرون ھذا یوم عسیر اور اسے بے ایمان لوگ کہن گے جڑے ہن نہیں سمجھدے یہ تے بڑا اوکھا دن آیا ہن کی بنے خدا دے فرشتے کڑیاں لے کے کھڑے ہون گے جہنم پڑک رہا ہوگا اللہ کی عدالت قائم ہوگی تو اللہ رب العالمین کو ایک آواز تو ملنی اور یہ نمونہ بالکل دنیا سے میدان عرفات کی حاضری یہ اور میدان حشر کی حاضری کچھ فرق نہیں جی اسے آواز سے قبراں چ نکل پینے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آواز دیتی کہ سارے لوگ جڑے میرے تے ایمان رکھ دے آؤ میرے گھر کی زیارت دو اور حاضری دیو انہاں سر ننگے کیتے اور بالکل جی قبراں چو کفن پہنے نکلنے نا یہ ہوئی 2 چادراں بڑے تو بڑے حکمران کا لباس تبدیل ہو جاتا ایک چادر ٹیڑ بن ایک کندھیاں دی ڈھیلا سر ننگا باقی گل کوئی شاید خدا دی نہیں اور لبیک اللہم اللہ آندا اس دن بھی تسی جدو اس دائی نے آواز دیتی نا پکارنے والے اسی طرح ہی آ جانا ہن بھی میں بلاؤں حاضر ہو جاؤ تو بالکل اسی طرح ہی پھر لوگ اللہ تعالیٰ دے حضور پیش ہون گے کوئی اپنی جنت کا منتظر ہوگا کوئی جہنم کا خطرہ وہ سامنے ہوگا اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں صفا مروا بالکل اللہ نے وہ میزان کی طرح بنایا جی ترازو لگا ہونا 2 پلڑے ادھر نیکیاں ادھر بدیاں تر رہا ہونا اور انسان اس وقت نا جی پریشان اور درماندہ ہوں کہ میری ہوں قسمت کی چیز نہیں کدی اس پلڑے دوڑتا بیا چک چلیا کدی ادھر دوڑتا اسی طرح ہی ہونی ہے بے نیکی والا چاہے چکن لگا یا بدی والا جہاں چک گیا اور دوسرا اوپر اٹھ گیا وہ قسمت کی پرچی وہ ہاتھ آ رہی تو بالکل وہ
دروازیاں دے سامنے کھڑا ہو کے ہوں تو دیواراں پروں کچھ رکاوٹ ہو گئی، ورنہ صفا تے کھڑے آتے مروا تے بیت اللہ شریف نظر آؤں، اتنے کھڑے ہو جاؤ تو ویکھو خدا دے کرنوں، کدی اس دروازے تے جا کے محنت کرو، کدی اس دروازے تے اللہ رحم کرنے والا بخشن ہار اور مہربان ہے۔ تو یہ بالکل نمونہ جڑا ہے سمجھو حشر کا ہی بیان کیتا، جہد بارے جناب ظفر صاحب فرماؤندے سن لا کہ لوگوں کا احرام بننا، حج نو جانا، والوقوع الى ما فيه التذکر بالاحرام والوقوع في المشاعر العظام لاحوال المحشر واحوال یوم القیامہ، کہ احرام دا بننا، مختلف جگہاں تے جا کے اللہ دے حضور کھڑے ہونا، اے حشر دا میدان اور قیامت دی ہولناکیاں دی یاد ہے۔ متضرعین راجعین الفلاح والخیبہ، اس لیے بھی لوگ خدا دے سامنے کھڑے ہون گے، عاجزی کر رہے ہوں گے، کامیابی اور ناکامی سامنے ہوگی۔ اشبہ شیب بخروج النار من اجداسہم وتوشہم باکفانہم واستغاثۃ من ذنوبہم، بالکل ایہی منظر کہ کفن پہنے قبراں چوں نکلن گے اور اپنے رب دے سامنے اپنے گناہ دی معافی ہوں، وحشرہم الی سعید واحد را نعیم و عذاب علیم، یا جنت نو چلے جان گے دوزخ۔ یہ سمجھو کری ہر سلی ہے جڑا دکھایا جاتا بھائی اداں ہی آواز پینی تو تسی تر پینا، ہن بھی یہ لبیک کہیں تسی آ رہے جے کہ بلایا تے حاضر ہے، اسی طرح ہی قبراں چ آواز رب کی طرف ہونی ہے، تسی نکل کے خدا دے حضور پیش ہو جانا۔ وہ لیے قرآن پاک نے آخیا ہن کیوں نہیں تسی اس پاسے توجہ کر دے، اس نازک شہر نکر اس خطرناک موقع دے آن تو پہلا کچھ اللہ تو ڈر جاؤ، توبہ کر لو، معافی منگ لو۔ اور یہ بھی اللہ پاک نے بڑا کرم فرمایا کہ سانوں گناہ گاراں نوں بخشنے لئی کہ بہانہ بناتا، ورنہ عمر پردے جرم جڑے وہ لائق چیسی۔ امام زین العابدین فرماؤندے جس دن پہلا گناہ ہی کیتا سی لائق تے اللہ اس دن ہی میں سی کہ تو مینوں پکڑ لیندا سزا دیندا، مگر تو اپنی رحمت نال بڑی مہلت دتی، بڑا موقع دتا، عمر گزار دیتی اسی برائیاں دے اندر، تے پھر بھی ایک دروازہ کھول دیتا، وہ نام توبہ رکھ دیتا، بے وڑ جاؤ، معافی منگ لو میں معاف کر دوں گا۔ تو فرمایا ہن یہ نالائق لوگ جڑے اینی رعایت دے باوجود اس دروازے داخل نہیں ہوندے، توبہ نہیں کرتے، معافی نہیں منگتے، یہ اللہ تعالیٰ نے پھر کی کہہ سکتے، کی خدا تے الزام دیں گے، یہ اپنی کیتی بھگتن گے، ورنہ بہت موقع دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دو اشعار جڑے سے حضرت سلمان الفارسی دی موت پہ قید، حقیقت تو یہ پلے کچھ نہیں سہے، وفدت الی الکریم بغیر زاد من الحسنات والقلب السلیم، کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، نہ میرے کو نیکیاں نہ میرے پلے قلب سلیم ہیں۔ وفدت الی الکریم بغیر زاد من الحسنات والقلب السلیم، اور پھر بڑا ترلا ماریا، بڑے طریقے نال اللہ تعالیٰ کی محنت کی۔ وحمل الزاد اقبا کل شین اذا کان الوفود علی الکریم، کسی سخی نو مل آدمی جاوے تو پلے روٹی پانی دا خرچہ لے کے جاوے نا تے توہین ہے ہوگی۔ اس تو اگر ساڈے پلے کچھ بھی نہیں تے کریم جڑا نا وہ پلے جڑا سامان کول لے کے نہ وہ بھی توہین کردا، تو سانوں بے عملاں نو نہ دیکھ۔ وحمل الزاد اقبا کل شین اذا کان الوفود علی الکریم، یہ انہاں دا حال ہے جنہاں نیکیاں کیتیاں، یہ انہوں نے بہانا نہیں کرنا کرونا کوئی نہیں، پھر اللہ رحمت کرو نہیں کر کرا کے بھی آخیا بھائی کوئی حسنات کا سارے کو ذخیرہ نہیں، کوئی نیکیاں کا سامان نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کو نیکیاں جا کے کی آخنا۔ یوسف علیہ السلام دے بھراواں پیش ہو جاؤ، بھائی دو باری کچھ لے کے گئے، یوسف علیہ السلام راز نہیں کھولیا، قیمت ادا کرتے رہے، ایک باری موڑ بھی دیتی، تیسری باری جدوں بالکل بے بس ہو گئے تو پھر گئے، اور جدو حال اپنا دسیا دینا بے بذات مزات کہ بادشاہ سلامت اسی ہن جو کچھ لے کے آئے نا یہ بالکل رد کرن دے قابل ہے، کوئی قیمت نہیں، کوئی انہوں وصول نہیں کر سکتا، کوئی شے خدا دی نہیں ساڈے کول ہے، تو صدق کرے نا خدا واسطے سانو دے، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ کرن والے نوں اجر دے۔ آپ نے دیکھا شعر جڑے کسی نے منتے ہی کوئی نہیں، قحط نے اور غریبی نے اتوں تک کر دیتا، بیچارے آدھے ساڈے پہلے دین والی شے کوئی نہیں، بالکل نکمی پونجی ہے، مگر تو صدقہ دے دے۔ اسے پھر آپ نے آخیا تمہیں یاد ہے تسی یوسف نے کی کیتا؟ پھر اکھاں کھولیاں تو کہن لگے تو ہی یوسف؟ انہوں نے آخیا ہاں میں یوسف، پریشان ہونے کی گل کوئی نہیں، یہ رب نے میرے اور تواڈے درمیان جڑا یہ گل کرتی نا، مینوں اتنے پہنچایا تواڈے سمجھو یہ حکایت دے دن والی، میں نہ اتنے پہنچتا تواڈی بدنامی ضرور ہوئی ہے، مگر رب نے اپنا کام لیا، مصر دین میرے پروں پھیلیا اور مینوں رب نے حاکم بنا دتا، تسی اج آئے جے تے میں تواڈی باپ دی خدمت کرنے دے قابل ہویا، اے تے پریشان نہیں ہونا۔ اور بہت پیارا فکرہ فرمایا لا تثریب علیکم الیوم،
کسی قسم کی ملامت نہیں، تمہیں ڈانٹ ڈپٹ بھی کوئی نہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ معاف کرے اور بخشن ہار تے مہربان ہے۔ ادا کا ہی منظر تھوڑے سامنے مکے چ آیا پیش، اللہ دے رسول نو 22-23 سال لوگوں ستایا، مدینے بھی آرام نہ ٹکن نہ دیتا، جنگاں مسلط کیتیاں، بڑے بڑے ظلم کیتے، مگر رسول کریم علیہ السلام نے جدو اللہ نے غلبہ دے دیتا، قبضہ ہو گیا آپ دا مکے سے، پھر بڑے بڑے سردار مسجد جڑے سی نا کھڑے سی قیدی ہوئے، تو نبی علیہ السلام نے اس موقع سے پوچھا بھی ہن تسی یہ دسو تواڈے دل کی آندے میں تہاڈا سلوک کی کروں گا، دشمناں کو پوچھا، انہاں کہا اللہ دے رسول علیہ السلام اسی جو مرضی رہنا، سانوں تیرے سے اخن کریم بابن اخن کریم، تو ایک شریف پائی ہیں تے شریفاں دی اولاد ہیں، تیرے تو سانوں نیک امید ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے آخیا، یوسف نے اپنے بھراواں نوں آخیا علیہ السلام تے میں تے یوسف تو کتے اچے مرتبے دا، اس تو جاؤ اقول لکم کما قال یوسف واخواتی، میں بھی تانوں وہی آنا جڑا یوسف نے اپنے بھراواں نوں کہا سی، ایش کرو تانوں کوئی پھٹے منہ نہیں، نہ کوئی برا بھلا کہنا، تو بڑے حوصلے کی گل ہے۔ تو اللہ رب العالمین بخشن لی تیار رہندا، معافی دے، مگر کوئی آدمی معافی ہراوے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ گل کہا بھی پونجی پلے کوئی نہیں، میں آخا نیکیاں دا میرے کو سننا کچھ نہیں۔ بڑی پیاری گل لکھی مولانا ادریس کاندھی رحمۃ اللہ نے ایک اثر لکھا کہ پچھلی امتوں تو جڑا علم ساڈے تک آ گیا بچے انہاں جی ہے کہ جے بندہ کہے نا اللہ میں نماز پڑھی ہے، میں حج کیتا، میں روزہ رکھا، مینوں آدھے تے اللہ آندا تو یار کد نہ حج کیتا تے کد نماز، میں تینوں بنایا، اعضاء میرے ہے، زبان میری ہے، پیسے میرے ہے، چلنا پھرنا میں طاقت دینا تینوں، تو کہڑے منہ نہ آکھیا کہ میں پھر تے جواب ملتا، جے آخے نا اللہ جو کچھ کیتا تیری توفیق مرنا کیتا میں اور کرنا، پھر آندا تو کیتا، پھر آندا نہیں وہ پھر بندے دا نام آਉਂਦਾ کہ جے تو یہ مننا نا اللہ تیری مہربانی میں مننا باقی تو میری بندگی کیتی ہے، پھر راضی ہوندا، تے میں آکھے کردا تے پھر وہ یاد دلاوندا تے خیال تے کرنا کیڑی شے نہ تو انا میں آ کام کیتا سارے تے میرے دتے، جو سب کچھ مالک دتا تینوں تے تو سب کچھ پایا، جو تم آپ تے اپنا پایا ویخ کتوں آتا، ایتھے نہیں اگے جاندے، بس اینے تے رہ جاندے، میں دا نہیں پتا کہ میں کتوں آئی، تیرا نام و نشان ہی کوئی نہیں سی، خدا نے تینوں پیدا کر دیا۔ اور کنے لوگ ہیں جڑے معذور اور لولے لنگڑے جڑے کچھ بھی نہیں کر سکتے، تینوں تندرست بنایا، تو بجائے اس احسان دے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ موسیٰ علیہ السلام میرا شکر ادا کر، تے خدا دے پیغمبر انہوں نے کہا اللہ تیرا شکر میں کہدے نہ کراں بھی جڑا میں شکر کرنا وہ پھر ایک تیری نعمت ہونی، جنہیں بے ایمان ترے پھرتے وہ بھی توفیق تو دینی ہے اور مینوں تندرست زبان بھی تو دینی، جے تو کلمہ نکلا میرا بچ کی ہے جے نہ میں آکھاں اللہ نے آکھیا ہن تو میرے شکر دا حق ادا کیتا، دے آندا میں کر سکنا، پھر تینوں کوئی سمجھ نہیں سی، واقعی جو تو پہچان لیا بھی جو انسان کو نیکی ہے سب رب دا فضل اور دا کرم ہے، وہ اپنی مہربانی نہ پلے ہی دے کے مڑ کے وہ کروڑاں گناہ دیندا جدا شمار ہی کوئی نہیں ہے، عطان غیر ممنون، ایسا بدلہ جڑا ختم ہی نہیں ہونا، ہمیشہ ہمیشہ دی جنت۔ تو اللہ تعالیٰ دا احسان مند ہوئے، نیکی جڑے وہ رجوع کرے، تو اس لیے ہوں جو طوفان بدتمیزی برپا کیویں قتل و غارت، اتنے میں چاہنا ذرا میدان عرفات چلیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی سے سوار دیکھیے، اے ہوں اپنے تصور چ لائیے میں ناکا شہباز جڑی نا ایسی اونٹنی جیسے سفید رنگ بھی ہے، سرخی مائل بھی ہے، نبی علیہ السلام اتنے سوار ہے، میدان منا ہے، اور وہ اندر حضور نے کنکریاں ماریاں، امتی کی گرد جمع، اور سارا عرب اکٹھا ہوا تو حضور نے خطبہ دیتا، یہ پھیلاؤنا چاہیے کہ تسی عشق رسول کے مدعے جڑے کام کی کرتے، کسی کی جائیداد جلا دیں جے، کسی نے اونج مار دیں جے، تمہیں یاد بھی ہے تھوڑے نبی نے آخیا کی جب کیا سی کہ میں دنیا چھڈ رہا اور جس میری زیارت کرنی کر لو، خدا دی طرفوں مینوں خبر مل گئی ہے تیرا آخری حج ہے اور اگلے سال یہ لوگ نہیں تینوں ویکھ سکن گے، تو دنیا تو کوچ کر دے، سارا عرب اتنے آ گیا، عورتاں مرد جڑے سی گرد گھومنا بھی وہ ناکا دے، بچے جڑے سی انہوں نے فون پیا ہاضا محمد ہاضا رسول اللہ، تو صحابی آتا کہ میں اس نبی علیہ السلام نے ویکھیا کہ حضور علیہ السلام اپنی اونٹنی تے سوار سی، تے میں بھی اپنے باپ دے نال پیچھے بیٹھا سی، تے میں ابا جی نو آکھیا ابا جی مینوں اج وکھاؤ نا اللہ دے رسول علیہ السلام کہڑے، تو انہوں نے آکھیا بیٹا پھر ہن تو ذرا کے نا کجاوے چ کے کھڑا ہو جا تینوں نظر آ جان گے، میں پھر کھڑا ہوا تو میں حضور پاک نے ویکھیا بھی آپ اپنی انگل نال اس طرح اشارہ بھی کر رہے سی اور بیان بھی جڑا سی نا وہ کر رہے، تو اس موقع تے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اج دا دن جڑا ہے کیڑا دن ہے، تے لوگ جڑے سے انہوں نے آکھیا اللہ اور رسول زیادہ بہتر جان دے،
تے حتی ظننا انہ سیسمی بغیر اسمی، تے ساڈا یہ خیال ہویا کہ حضور نے پرانا نام بدل کے نہ کوئی دن دا نواں نام رکھنا۔ قال لیس یوم یوم النحر، پھر حضور نے آخیا کہ اج دا دن جڑا قربانی دا دن نہیں، یوم النحر کھولنا بلا۔ اساں آخیا ہاں یا رسول اللہ۔ ثم قال ایو شہر ھذا، پھر پوچھا مہینہ کیڑا؟ لوگ پھر بھی کہنے لگے اللہ رسول بہتر جانتے تھے۔ حضور کچھ دیر خاموش رہے، پھر بھی سمجھا کہ آپ کو نواں نام رکھیں گے۔ فقال لیس الحجہ، اس حج دا مہینہ نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر شہر پوچھا، وہ بھی یہ ہوا کہ آپ نے آخیا الیست البلد، شہر حرام نہیں۔ اے تین گلاں پوچھیاں کہ دن بھی جڑا حرمت والا، شہر بھی حرمت والا، مہینہ بھی حرمت والا، انہاں دے ادب تو بعد کوئی شاید والی نہیں۔ اس تو بعد آپ نے فرمایا کہ جنہ تسی انہاں دا ادب کر دے جی، یہ شہر مکہ ہے اور یہ مہینہ مقدس ہے اور یہ دن برکت والا، فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَتِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِ۔ اس وقت خدا دا پیغمبر اس امت نو کہہ گیا عاشقان رسول نو کہ تواڈے مال، تواڈیاں جاناں، تواڈیاں عزتاں یہ تواڈے نہیں حرام ہے انہاں دی بدبی، جویں اس شہر دی اور اس مہینے دی اور اس دن دی بے حرمتی ہے۔ اینوں تسی سارے سمجھنا وہ مکے چوں نے گناہ فرمایا ہے مسلمان دی جان، یہ مال اور یہ آبرو اسی طرح ہی وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، تے نال فرمایا آخر ایک دن تسی اپنے رب حضور پیش ہونا، یہ دنیا چھڑ کے عدالت پیشی ہونی ہے، انہیں تواڈے عملاں دا تواڈے کوئی حساب کرنا۔ مگر اس وقت ایک گل اللہ دے رسول اللہ نے سجاتی جڑی بات سچی ہوئی، الا لا ترجعوا بعدی ضلالا یضرب بعضکم رقابا، بعد خبردار میرے تو بعد گمراہ نہ ہو جاؤ کہ ایک دوسرے کی گردناں مارن لگو، مسلمان ہی مسلمان نو مارنا شروع کر دے۔ وہ پھر جدو حضرت علی رضی اللہ عنہ زمانے چ اپنی جنگاں ہوئیں تو لوگوں آ یار وہ گل ہو ہی گئی، حضور تو بعد گمراہ ہی ہوگا کہ مسلمان ہی مسلمان کی گردن کٹن لگ پیا بجائے کفار نہ مقابلے دے۔ تے ہن بھی آ جڑے لوگ یہو جہے کماں شریک ہوندے کدے محب رسول ہے اللہ دے رسول دے عاشق ہے بدنام کر دے، اور پوری دنیا جڑی وہ بہانہ بنا لیندی ہے کہ تسی وڈے عاشقان رسول ہے جے کسی دکان ساڑتی کسی دا بینک لوٹتا، کچھ نیکی نہیں ہے۔ الا حل بلغت، اے سارا واضح اور خطبہ دین تو بعد آپ نے پھر پوچھا بھائی تسی قیامت دے دن جدوں اللہ دے سامنے جانا تے میں بھی ہونا، ساری دنیا ایک پاسے ہونی پارٹی میں خدا دا رسول ہوں، تے تواڈے کول رب نے پوچھنا بھی تانوں دین نے پہنچاتا تے ہن اس مجمع وچ گل کرو تے میں پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ تے لوگ سارے جڑے سنن لگ پے اللہ دے رسول تو پہنچاؤں دین پہنچاتا اور خیر خائی دا حق ادا کرتا تے کوئی شاید باقی نہ رہی جی دسنی تھی۔ پھر آپ نے ہاتھ آسمان ول کر کے 3 بار آخیا اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ گواہ ہو جا۔ ہوں انہوں لوگوں نے اقرار کر لیا کہ دین ہوں کریں گے تو آپ پھودے پھرن گے، میرے بارے جنہوں نے تسلیم کر رہا خدا دے پیغمبر نے کوئی کمی نہیں چڑھی، اور نال فرمایا لا یبلغ الشاہد الغائب منکم، جنہیں ہوں سن رہے جے نا یہاں میریاں چیزاں آن والوں تک تسی پہنچا دیو جڑے اتنے حاضر نہیں۔ پر اللہ من یبلغ یکون اولو من بعد من یسمع، اے بھی بڑی وڈی گل ہے جڑی بات پوری ہوئی اگرچہ تھوڑا تے پوری۔ فرمایا جنہوں بعد دین پہنچنا نا تواڈے ذریعے وہ ہو سکتا جڑے اتنے میرے کو سن لے نا انہوں زیادہ اس دین سمجھ۔ تو امام محمد بن سیرین دے قد کان ذالک، واقعی ایسی گل ہوئی دے امامہ اور محدثاں عالمہ جو کئی انہوں صحابہ تو زیادہ عالم ہوئے، انہوں پہنچا دیتی گل، مگر انہوں نے علم رب نے زیادہ دیتا۔ یہ اللہ رب العالمین توفیق ہے، پہلی نسل میں یہ شرف حاصل ہے بے محسن ہے وہ پہنچاؤں ہیں۔ ان بعد والوں بڑے بڑے پیدا ہوئے جنہوں نے ایک ایک حدیث چ 500 مسئلہ کھڈیا، واقعی عقل دنگ رہ گئی بھی یا رسول اللہ جی ایک چھوٹی جی گل چوں دفتر لکھ دیتے ہیں نا، تو حضور نے فرمایا تسی پہنچا دیو، ہو سکتا کہ تواڈے سنن والوں جڑے بعد چاہنے نا وہ گل نوں زیادہ سمجھ آن۔ تو اے سمجھا میں انتشار سی مختلف گلاں میں کہتی ہیں، اللہ دے رسول علیہ السلام دی کوئی یاد آئی، اور وہ پھر ایک صحابی آندا میں تے نیڑے ہی ہو گیا، اور میں نے جا کے حضور علیہ السلام دے قدم مبارک جڑے سی اونٹنی تے جڑی آپ نے چپل پہنی سی وہ وچ ہاتھ دیتا برکت دی، تے میں حضور دے قدماں دی جڑی ٹھنڈک پائی اوداں دی ٹھنڈک میں کدی بھی نہیں ویکھی، اور مینوں تج ہویا کہ خدا دے پاک پیغمبر دے تو رسول اللہ نال محبت یہ ہوئی دین ہے، یہ تو بغیر دین کسے شے دا نام نہیں، مگر یہ محبت جڑی نا وہ مطالبہ کر دی ہے۔ اس لیے میں ختم کرنا بھی زبانی محبت کہیں دے رہنا کوئی فائدہ نہیں، میں قربان جاواں باری جا تا سر رسول وان تت دے رحبا، نافرمانی کرنا خدا دے رسول دی گل مندا کوئی نہیں، تے محبت دے دعوے کرنا
ہاذا لامڑی فل پیار آندا رب دی قسم اے عجیب ہی محبت ہے جڑی تسی ایجاد کر لی نویں محبت لو کان حبک صادق اللہ تعالی ان المحب لمن یحب یطیع جے اپنی محبت سچا ہونا نا تے نبی پاک دی گلاں تو چل دیاں کیونکہ محبت کرنے والا محبوب دی گل رد نہیں کر سکدا اے جھوٹے دعوے جڑے نہ ایتھے کوئی انہاں دا فائدہ نہ آخرت جی انہاں نے کوئی کم دینا اللہ رب العالمین میرے لیے سفر آسان کرے جڑے ہور ساتھی جا رہے قبول فرمائے جڑے ایتھے تڑپ دے انہاں دی تمنا اللہ پوری کرے میرے لیے دعا کرنی تسی ساتھیاں نہیں اللہ تعالیٰ ساڈی یہ سفر آسان قبول فرمائے اسی تہاڈے لیے کران گے بالکل میدان عرفات بھی ہر جگہ اللہ توفیق دے تانوں سب نو یاد رکھنا اور سارے اہل اسلام دی ایک حدیث پاک یاد آ گئی یہ ہر موقع لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو کوئی آدمی دعا کرتا ایک جب اپنے لیے کری جاتا ٹھیک ہے اور رب دی مرضی قبول کرے یا نہ کرے ایک جب اپنی گل نہیں کرتا وہ میں خالد لیے کر رہا زاہد لیے کر رہا دوسرے جڑے حاضر نہیں نا اسے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے نو نال کھڑا کر دینا میں تمہیں کئی جب جو کچھ منگ رہا تینوں بھی ملے اور 10 گنا اس تو زیادہ جڑا اس بندے نو ملے تینوں بھی عطا کرے رب میدان جڑے سی حج دے انہاں چ ایک صحابی نے کوئی دعا نہیں کی سوائے نہ دعاواں تے کسے پوچھا انہیں کہا یار میری دعا دا کوئی پک نہیں قبول ہونی کہ نہیں مگر فرشتہ تے خدا دے حکم نہ آندا نا وہ تو ضرور ہی قبول ہونی ہے اس تو سودا نہ کیوں نہ کریے جی نفع ہی نفع اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بسم اللہ اللہ اکبر الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الورا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ صحبہ بارک وسلم جمعہ تو پہلا ہی ایک بیوہ بیچاری جدا 5 مہینے ہوئے خاوند فوت ہو گیا تو 5 تاریخ میں بچی دی شادی ہے دارو دار بیچاری رو رہی تھی اللہ رب العالمین توفیق دے دے میں بھی جا رہا ہوں تسی بھی کوشش کرو قاری صاحب نو دے دینا پیسے تسی سلیم اب پہ انہوں کو لے لیں گے قبول فرمائے اللہ جزائے خیر دے اس غریب بچی کی مدد کر دیو اپنی بچی نو اپنے گھر بھیج سکے اللہ خوش ہوگا اللہ دے رستے جڑا دینا ہے خسارہ کوئی نہیں نفع ہی نفع توفیق دے اللہ پاک امین شاہ صاحب لاہور لکھا صحت کے لیے دعا کیجیے انشاءاللہ فوت شدگان کے لیے دعا کس منہ سے کروں شکر ادا تیرا خدایا ایک بندہ ہے آج کو گھر اپنے بلایا واللہ اس اعزاز کے قابل میں کہاں تھا یہ فضل ہے تیرا کہ مجھے تو نے بلایا یقین اللہ تعالیٰ دا فضل اور مہربانی ہے اور بندہ آپ ہی کچھ نہیں یہ کہڑے منہ آ کے میں ہے گا رب نے بنایا جدوں چاہے مٹا دینا کچھ نہیں یہ حقیقت اور رسید دیکھی صوفیہ یار دی جید ہوندی وچوں اپنا آپ مٹا دے بچے نے جڑا اپنا واڑیا نا میں نے یہ خدا تو دور کر دیتا اگر اپنی حقیقت پہچان لے بھی میں جو کچھ ہیں وہ سہارے ہیں اور اس سے اللہ دے رسول علیہ السلام نے ایک سفر چاکھیا کہ میں تمہیں عرش دے خزانے کی خبر دیں جڑا اللہ تعالیٰ دا مخفی خزانہ سیکرٹ فنڈ ہے وہ لوگوں نے آخیا اللہ دے رسول کیا کہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیا کر یہ اللہ دے مخفی خزانے چوں جہاں مفہوم ہے تو حرکت بھی نہیں کر سکتا نہ کسی شاید کی طاقت ہے تیرے یہ سب اللہ تعالیٰ کا سہارا اور وہی مدد ہے تو چلتا پھرنا یہ سارے کام کرنا ورنہ بذات خود تو کچھ بھی نہیں تو پتلی ہے جنہوں خدا نے چاڑیا لا حولا کوئی ہیلا نہیں تیرے کو ولا قوت نہ تیرے اندر کسی چیز کی طاقت اور قوت ہے الا باللہ یہ جو کچھ بھی تیرے کو ہو جاتا نا رب کی مہربانی ہے یہ تے سر چکانا چاہیے اگے بھی تو انہیں بات کئی باری شاید سنائی ہے جدو اسی زمیندار کے کما چاہتے تو مستری سی انہوں کو جا کے حادثہ ٹھیک کراؤنے تو امبا والے مستری وہ شریف وہ نام سے اللہ تعالیٰ جنت جگہ دے انہیں ایک سادہ جی زبان کی گل کہی چکیا رہیں گا پھڑیں گا وانگ بیری بیری کا درخت تھی ویکیا جدو انہوں بیر لگتے این زمین نہ لگ جاتی ہے چھت چکیا رہیں گا پھڑیں گا وانگ بیری اچا بنے گا جائیں گا کپیا جن اچے بنے نا بڑے اللہ نے انہوں نہیں چھڈیا
برداشت ہی نہیں کیتا کہ میری زمین سے بڑے ہو، فرعون نمرود کو غرق ہوئے، کسی سے کوئی عذاب آیا، جڑے نیویں ہو گئے جی حضور نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جڑے تھلے نو چکے اللہ نے انہوں بہت اوپر اٹھایا، انہوں دا ہر ممبر محراب تے ذکر ہو رہا، انہوں تے رحمت دیاں دعاں درود و سلام، باقیاں پیچھے لعنت لگ گئی اتنے بھی، اور جہنم دی برا حال، بڑے بننے والا ایسا فی جہنم مسل متکبر، جڑے بڑے بننے دا ٹھکانہ دوزخ نہ بناواں تے ہور کیڑا بناواں، انہاں دا مقام جہنم ہی ہے کہ تسی ایک پانی دی بوند چ پیدا ہو گئے وہ اٹھ کے دعوے کرنے شروع کر دے، اگر رب دا انعام سی تو شکر گزار ہوندے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے دیکھا کہ رسول اللہ ساری رات جانگتے، قدم مبارک ورم کر دیں سو جاندے، تے آکھیا یا رسول اللہ تانوں رب نے بخش دیتا، کسی قسم دا خطرہ نہیں، تسی یہ نہیں تکلیف کیوں اٹھاؤندے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا افلا اکون عبدا شکورا، میں پھر رب دا شکر گزار بندہ نہ بنا، جن نے احسان ایڈے کیتے وہ احسان نہ منا؟ تو شکر جڑا کہ اللہ تعالیٰ دی نعمت دے مقابلے چ احسان مند ہونا، رب دی تعریف کرنی، وہ سامنے عاجزی، اور وہ بندیاں نال پھر نیک احسان، جنہوں اپنے تو تھلے ویکھیا اس ویلے سوچے بھی رب مینوں بھی یہو جہا بنا سکتا، ہن بھی بنا سکتا، اس تو یہ تمسخر اڑاؤن دی بجائے ٹھٹھا میں کوئی دی خدمت کرا، یہ اچھا دینا سلوک کر برتاؤ کرا۔ حضرت شیخ سعدی فرمایا میں دمشق نو جا رہا سی، زندگی کی شہرت بہت ہو گئی، لوگاں چرچا بیڈا بڑا عالم، مگر پیسے پلے کوئی نہ، جتی گئی ٹوٹ، تے دل چ شکوا پیدا ہویا کہ رب نے اینا علم دیتا اور اینی عزت بھی دیتی، مگر پیسے اینے بھی جتی لے سا۔ تو مسجد میں جدو امبی قدم رکھا دمشق، تو میں دیکھا بھی جتیاں والی جگہ تے ایک آدمی بیٹھا سی جہاں لتاں ہی ہے نہیں سی، لولا سی بالکل، تو میں پھر سجدے دیکھا، میرے سوال کا جواب ملیا کہ تو جتی نو رونا، میرے کو آ نمونے میں اگر چاہتا تینوں اس طرح کا بنا دیا، تو جتی نو چھڈ شکر گزار ہو، تیرے تو بہت بری حالت اس مخلوق چ ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام گزر رہا سی، بندہ ویکھیا بھی سب بیماریاں وہ نابینا، ہاتھ بھی جڑے وہ کوڑی، اور بیچارہ جڑا جسم بھی ٹیپ بوے، مگر آپ نے دیکھا کہ شکر کر رہا تھا۔ آپ نے انہوں نے پوچھا یارو کیڑی نعمت ہے جس تو شکر کر رہا؟ تو کہنا کہ اللہ تیری تعریف ہے، تیرا شکر ہے، تو ایک بیماری تو مینوں بچایا جے سارے لوگ پھنسے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا مینوں تو کوئی نظر نہیں آتی جیڑی بیماری اور لوگ پھنسے ہوں تو نہ۔ انہوں نے آخیا نہیں اللہ دے نبی روح اللہ، مینوں اللہ نے جڑا کفر تو بچایا نا، میں وہ منکر نہیں، یہی بڑی رب دی میرے سے مہربانی ہے۔ لوگ کھاندے پیندے ہو کے منکر ہے، شکر ہے بھی جسمانی بیماریاں ضرور، مگر میں کفر تو بچا۔ تو اللہ دے پیغمبر نے پھر دعا کی بھی اللہ جو انہیں پوچھنا سی پوچھ چکا، ہن تو میری دعا قبول کر کے انہیں شفا دے، سب بیماریاں دور ہوئیاں، اور عیسیٰ علیہ السلام دے صحاب شامل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ شکر نو پسند کرتا کہ بجائے متکبر بن دے، اگر نعمت ہے تو شکر گزار ہو، اور وہ حق اسی طرح ہی ادا ہوتا بھی اپنے تھلے والے جڑے نا انہوں نے ہمدردی کرو، انہوں نے نیک سلوک کرو، پھر ہو رہے وہ میں اضافہ کروں گا، لین شکرتم لازیدنکم۔ لوگ کسی گل سے اللہ نے آخیا بھی ضرور اس طرح کروں، سانوں نمازاں حجاں کا بھی کوئی اعتبار نہیں، مرضی ہوگی، مگر شکر سے کہتا لین شکرتم، اگر تم شکر گزار ہو گئے، لازیدنکم، لام تے بھی زبر ہے، اگے نون بھی شد اللہ، جنہوں تاکید بر تاکید زور دے کہ ضرور بے ضرور ایسا ہوگا کہ تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا، تسی گن بھی نہیں سکو گے، مگر ادھر آ جاؤ، حوصلہ کرو، میری جتی ہے میرے بندیاں نو ادھر آپ بھی چجنا ورتو۔ اللہ رب العالمین سب نو خیریت نہ رکھے، سلامت رکھے، اور ملک اپنا اور پوری دنیا چ عالم اسلام دا تے رحم فرمائے، اور دین دے دشمن اور مخالف جڑے اللہ انہوں نے ذلیل و رسوا کرے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سلامت رکھے اللہ تعالیٰ، خیر نہ رکھے،